بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گھر کا کوئی اثاثہ بیچے بغیر کفایت سے بے روزگاری کا طویل عرصہ گزار سکتا تھا۔ اس نے اندھی آمدنی اور بے حساب اخراجات کے فارمولے کے بجائے جائز آمدنی اور محدود اخراجات میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ تمہارے ذاتی فیصلے ہیں جو مستحسن ضرور ہیں لیکن ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کی پوری کہانی سن لینے کے بعد میں نے بے پرواہی سے کہا، اب آئی مین کے بارے میں بولتے چلے جاؤ۔ وہ بوٹ بیسن کے علاقے میں ایک ایسے مکان میں رہ رہا ہے جس کی پشت پر کچا برساتی نالا ہے۔ خالد بتانے لگا، اس سے پہلے وہ ڈیفنس کے علاقے میں B52 کے نام سے مشہور ایک گھر میں مقیم تھا۔ اس کے وہاں سے منتقل ہونے کی کہانی اخباروں میں آ چکی ہے۔ تم اس سے ملنے کے لیے B52 بھی جاتے رہتے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ ایک بار گیا تھا۔ حفاظت کے معاملے میں وہ اپنے سائے سے بھی بدکتا ہے، کسی کو غیر ضروری طور پر اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ نادر کو کس نے مارا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے اس کے کاموں کے بارے میں کوئی سوال کر سکے۔ اخباروں میں اس بارے میں اپنا نام دیکھ کر وہ خاموش رہا تھا، لیکن آج ونود نامی بھارتی ہندو کے قتل میں اپنا نام آنے پر بھڑکا ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نادر کو اسی نے اپنے راستے سے ہٹایا تھا۔ اس کے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ اس بار ویرا نے سوال کیا تھا۔ کیلی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ان دونوں کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے۔ کیلی کون ہے؟ اس موضوع کے بارے میں ویرا کا تجسس جاگ اٹھا۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اس کی بیوی، بیٹی، سیکرٹری یا صرف گرل فرینڈ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ گھر میں رہتی ہے۔ آئی مین باہر نکلتا ہے تو تنہا ہوتا ہے۔ آج کل ہر شخص کو وہ خود فون کرتا ہے۔ جب اسے فون کیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے کیلی فون اٹھا کر اپنا اطمینان کرتی تھی کہ فون صحیح آدمی کا ہے۔ حیرت ہے کہ ان دونوں کو دیکھ لینے کے باوجود تم ان کے درمیان رشتے کا تعین نہیں کر سکے۔ بیوی اور بیٹی کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دراصل آئی مین جب بھی میرے سامنے آیا سر سے پیر تک سیاہ لباس میں تھا۔ چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے کبھی اس کی عمر کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کی آواز سنی ہے، میرا اندازہ ہے کہ وہ ادھیڑ عمر ہے۔ میں نے کہا، میرا اندازہ بھی یہی ہے لیکن اندازے غلط ہو سکتے ہیں۔ اس نے مدافعانہ لہجے میں جواب دیا، ویسے امریکی عمر کے چور ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ صحت مند اور توانا نظر آتے ہیں۔ آواز پر جاؤ تو آئی مین کو کم از کم 55 سالہ ہونا چاہیے۔ ابھی تم نے ایک غلط بیانی کی ہے۔ خیال آنے پر میں نے چونک کر کہا، آج 2 بجے آئی مین نقاب میں نہیں تھا۔ گاڑی کے شیشے سیاہ تھے، پھر بھی اس نے سیاہ لباس پہننے کا خطرہ مول نہیں لیا، مگر اس نے اپنا چہرہ اور پورا بدن ڈھکا ہوا تھا۔ خالد نے زور دے کر کہا، اس کے چہرے پر ماسک چڑھا ہوا تھا، سر پر ہیٹ تھا اور ہاتھوں پر موٹے دستانے موجود تھے۔ اپنی روزی کی کہانی سناتے ہوئے تم نے کہا تھا کہ آئی مین امریکی گورا ہے۔ میرا ذہن اس کے بیان کے تضادات تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ اس وقت بھی وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں میرے سامنے آیا تھا۔ اس کی بول چال سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ امریکی ہے۔ ان لوگوں کی انگریزی ساری دنیا سے الگ اور منفرد ہوتی ہے۔ مجھے تو اس کی آواز پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اتنا محتاط ہے تو ضرور آواز بدل کر بولتا ہوگا۔ خالد کا آخری فکرہ قابل غور تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسے ادھیڑ عمر تصور کیے بیٹھا تھا۔ سیاہ گاڑی کون چلا رہا تھا؟ میں اس سے ہر بات پوچھ لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ میرے لیے نیا آدمی تھا، میں نے اسے آج پہلی بار دیکھا ہے۔ اس سے پہلے تم نے کسی اور کو بھی دیکھا ہے؟ میرے لیے شی، آئی مین اور کیلی پر ختم ہے۔ ان دونوں کے سوا میرا کسی تیسرے آدمی سے واسطہ نہیں پڑا، یا پھر آج ڈرائیور سامنے آیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی نیگرو بھی ہوا کرتا ہے۔ میرے ذہن میں جیک اسمتھ کا نام کل بلا رہا تھا۔ ہوتا ہے تو اس سے میرا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ خالد نے بلا توقف جواب دیا، آئی مین کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو غیر ضروری طور پر ایک دوسرے کے سامنے نہیں لاتا، ہر بات خود
طے کرتا ہے، اس سے اگلے رابطوں کی ذمہ داری اور معاوضوں کی ادائیگی کام کرنے والے کے سر ہوتی ہے، اس سے آئی مین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ تم بہت کچھ جانتے ہوگے، مگر تم آئی مین کی ذات کے بارے میں بھی بہت کم جانتے ہو، میں نے مایوسی سے کہا۔ یہ اس کے طریقہ کار کی خوبی یا خامی ہے کہ کوئی بھی شخص سب کچھ نہیں جانتا، ہر شخص صرف اپنے کام کے بارے میں جانتا ہے۔ جی میں تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے اس کی روزمرہ ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ ہیروین کی مارکیٹ کا سروے، مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شہر کے مختلف اڈوں کو کون لوگ کتنی مقدار فراہم کر رہے ہیں۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس غیر قانونی کام کے اعداد و شمار میں کون دیتا ہوگا؟ کوئی نہیں دیتا، لوگ یہ باتیں چھپاتے ہیں۔ مجھے اپنے طور پر صحیح ترین اندازے لگانے پڑتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس نے درست انداز میں میرے اعداد و شمار کی توثیق کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف تم پر انحصار نہیں کرتا، یہی کام دوسرے لوگوں سے بھی لے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے، اس نے نیم دلی سے جواب دیا۔ میرے دیے ہوئے اعداد و شمار کی توثیق سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ میں اپنا بیشتر وقت گھٹیا اور سستے اڈوں پر گزارتا ہوں، مگر آج تک میرا کسی ایسے آدمی سے سامنا نہیں ہوا جو میرے طرح ہیروین کی آمد اور ترسیل پر دھیان دے رہا ہو۔ بازار کی خبریں کچھ اور بتاتی ہیں، میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں۔ مجھے تم سے اندر کی معلومات درکار ہیں، میں نے زور دے کر کہا۔ سنا ہے کہ اب کوئی بڑی پارٹی مارکیٹ میں اتری ہوئی ہے جو شی ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے آدمی سستا مال دے رہے ہیں، سارے ڈیلرز تیزی سے ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اگر خسارے کی یہ رقم شی دے رہی ہے تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ غبن نہیں ہو رہا۔ کم و بیش اتنا مال مارکیٹ میں پھینکا جا رہا ہے جس کے لیے آئی مین خسارہ ادا کر رہا ہے۔ وہی کڑی درست تھی جو خالد نے اپنے براہ راست تجربات سے جوڑی تھی۔ بے اختیار میرا ذہن راجہ کی طرف چلا گیا، جس نے خود اعتراف کیا تھا کہ آئی مین اسے بازار میں سستی ہیروین پھیلانے کے لیے بھاری مالی امداد دے رہا تھا۔ اس امداد کے ساتھ اس کا یومیہ ہدف بھی مقرر تھا۔ خالد نے شی کا جو نیا ڈھانچہ بتایا تھا، اس کے مطابق اس بار ٹیم ورک پر انحصار نہیں کیا جا رہا تھا۔ پچھلے ناکام تجربات کی روشنی میں آئی مین ایک شخص ایک کام کے اصول پر عمل کر رہا تھا۔ راجہ کو سستی ہیروین بیچنے کا کام دیا گیا تھا تو دوسرے اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ راجہ کئی دنوں سے پولیس کی تحویل میں تھا تو سستی ہیروین کی دستیابی کا متاثر ہونا لازمی تھا۔ میں نے خالد سے پوچھا، تمہاری پچھلے 2-3 دن کی رپورٹیں کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ خالد نے چونک کر میری طرف دیکھا اور سر جھکا کر بولا، بازار میں بحران ہے، سستا مال اچانک ناپید ہو گیا ہے۔ اس بارے میں تمہاری معلومات واقعی قابل رشک ہیں۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج آئی مین اسی بحران کا کوئی توڑ کرنے کے لیے میدان میں نکلا ہے۔ اخبارات میں وہ معاملات اتنے اچھالے گئے تھے کہ خالد سے کچھ چھپانا بے سود تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے شی کے ایک سوداگر کو پولیس نے پکڑا، اب اس کا سروپر ہمارے قبضے میں ہے۔ ٹیم ورک کے بغیر ایسے کام دیر تک نہیں چل پاتے۔ میرے پکڑے جانے کے بعد معاملہ زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے۔ کیا شی کے میدان میں اترنے کی وجہ سے تمہارا کاروبار متاثر ہو رہا تھا؟ کسی حد تک کہہ سکتے ہو، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ تمہاری اور آئی مین کی پرخاش کی یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس کے دوسرے دشمن سرکاری ادارے ہو سکتے ہیں۔ خالد نتیجے اخذ کرنے میں خاصا تیز تھا۔ اپنی یہ قیاس آرائیاں اپنی کھوپڑی میں محفوظ رکھو۔ اول خان نے تیزی سے کہا، ہماری نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہماری برابری کرنے کی کوشش کرو۔ خالد کی فریادی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہر بات سچ سچ بتا دینے کے بعد میں تمہارا مہمان بن جاؤں گا۔ تم فضا صاف ہونے تک ہماری حفاظت میں رہو گے، لیکن اس دوران میں محتاط رہو۔ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کر کے کہا، مجھے اس ننگے فرش سے کب نجات مل سکے گی؟ اس نے مایوسی سے پوچھا، میرے زخموں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ فرش پر گدا فراہم کر دیا جائے گا، مگر تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ ہمارے پاس اس سے بہتر کمرہ نہیں ہے۔ اس بار اول خان نے ہی جواب دیا، گولی تمہاری جلد اور گوشت کو پھاڑتی ہوئی گزری ہے، تم زخم
کام کی فکر مت کرو، یہ 2-4 دن میں مندمل ہو جائے گا، چہرے کی خراشیں بہت معمولی ہیں۔ گفتگو ختم کر کے ہم تینوں اس کمرے سے نکل آئے۔ اول خان اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے کے لیے رک گیا۔ مجھے تو یہ سب باتیں بے سروپا معلوم ہو رہی ہیں۔ ویرا نے خالد کے کمرے سے کچھ دور نکل آنے کے بعد اپنے بے لاگ رائے کا اظہار کر دیا، یا پھر شی کے نئے آئی مین کا دماغ چل گیا ہے جو وہ ٹیم ورک کے بنیادی اصول سے انحراف کر کے اپنی نئی راہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا دماغ نہیں چلا، وہ بہت شاطرانہ انداز میں اپنا کھیل آگے بڑھا رہا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے پرتشویش لہجے میں جواب دیا، اس وقت وہ سرمایہ سے صرف کر کے اپنی ایک مضبوط ٹیم بنا رہا ہے۔ اس نے کرائے پر حاصل کیے ہوئے لوگوں کو صرف مصروف رکھنے کے لیے مختلف کاموں میں الجھا رکھا ہے۔ اس طرح وہ محض وقت گزار رہا ہے اور ہیروئن کی مارکیٹ میں بحران پیدا کر رہا ہے۔ اس کا ہر آدمی شی کے نئے اقتدار کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن آئی مین کا ہدف کچھ اور ہے۔ اس وقت تک اول خان دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ اگر آئی مین نے اس بارے میں تمہیں کچھ بتایا ہے تو اس سے ہمیں بھی آگاہ کر دو، ویرا نے جل کر کہا۔ تم بلا وجہ مرچیں چبا رہی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں بھی آ جانی چاہیے کہ ان طور طریقوں سے ہیروئن کی مارکیٹ پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قصہ کسی اور مقصد کو چھپانے کے لیے چلایا گیا ہے۔ $1,00,000 کا سوال یہ ہے کہ آئی مین کا وہ اصل مقصد کیا ہے؟ اس بار ویرا کا لہجہ احتجاجیہ تھا۔ اپنے ذہنوں پر بوجھ ڈالنا ایک اچھی عادت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت تم دونوں بلا وجہ یہ مشق کر رہے ہو۔ اس سوال کا جواب ہمیں آئی مین ہی دے سکتا ہے، کیوں نہ خط لکھ کر اس سوال کا جواب مانگ لیا جائے؟ ویرا بے ساختہ بولی۔ خط لکھنے کی ضرورت نہیں، خالد اس کے ٹھکانے کی نشاندہی کر چکا ہے۔ ہمیں جلد از جلد ادھر کا رخ کرنا چاہیے۔ اول خان کی سنجیدگی برقرار رہی، ویرا کھسیانے انداز میں خاموش رہی۔ میں نے اول خان سے کہا، تمہاری بات درست ہے، تم ذرا ایک بار پھر خالد سے مل لاؤ، اس مکان کا صحیح پتہ معلوم کر لو، فون نمبر بھی پوچھ لینا۔ دوسری باتوں میں الجھ کر ہم مکان کا صحیح محلے وقوع وغیرہ پوچھنا بھول گئے۔ اندھیرا ہوتے ہی ہمیں وہاں دعویٰ بول دینا چاہیے تاکہ اسے زیادہ وقت نہ مل سکے۔ اول خان میری ہر بات پر بہت سنجیدگی سے کان دھرتا تھا۔ میری پوری بات سنتے ہی واپس لوٹ گیا۔ تمہارا کیا اندازہ ہے آئی مین یہاں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اول خان کے دفتر کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ویرا نے کچھ دیر بعد سوال کیا۔ فی الحال افراتفری پھیلا رہا ہے، تم بار بار گھما پھرا کر ایک ہی سوال پوچھ رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اپنے اس سوال کا جواب مجھے معلوم ہے، وہ میرے ذہن میں موجود ہے مگر اس وقت سوجھ نہیں رہا۔ وہ الجھن امیز لہجے میں بولی۔ کچھ دیر کے لیے خاموش رہ کر اپنا ذہن اسی ایک سوال پر مرکوز کر دو، تھوڑی دیر میں عقدہ کھل جائے گا۔ میں نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ اس وقت مجھے شدت سے سلطان شاہ یاد آ رہا ہے۔ میں نے درمیان سے اس کی بات اچک لی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اس کی طرف سے تمہارے دل میں گنجائش پیدا ہو رہی ہے، اسے یہ جان کر بہت خوشی ہوگی۔ میری بات کو غلط معنی پہنانے کی کوشش مت کرو، دراصل وہ بہت بولتا ہے، صحیح اور غلط کی پرواہ کیے بغیر مسلسل بولتا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے مخاطب کا ذہن خود بخود تیزی سے کام کرنے لگتا ہے اور بعض دور کی باتیں آسانی سے سوجھ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں جیک کے مکوں کی ضربات سے اب اس کے جبڑوں کا کیا حال ہے؟ میں نے افسردگی سے کہا۔ جبڑے رواں ہیں، بولنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہاں شاید مزید مار کھانے کی گنجائش نہ ہو، اس نے ہنستے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ہم دونوں اول خان کے دفتر میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی خالد سے پوچھ گچھ کر کے لوٹ آیا۔ فون نمبر لے کر تم کیا چاہ رہے تھے؟ اول خان نے آئی مین کے نئے فون نمبر والا پرچہ میرے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، وہ جتنی احتیاط سے کام لے رہا ہے اس کے پیش نظر اسے فون پر چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا، وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ اگر اسے گھیرنا ہے تو ہمیں ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ویرا نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ کتنے آدمی کافی رہیں گے؟ اول خان نے مجھ سے پوچھا۔ اس وقت تک آئی مین کے بارے میں جو معلومات ہمارے سامنے آئی تھی ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے گرد غیر ضروری
ضروری بھیڑ بھاڑ رکھنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کی کمین گاہ پر اس کے سوا صرف کیلی کی موجودگی متوقع تھی۔ مکان کا محلِ وقوع ایسا تھا کہ صرف 2 اطراف سے نگرانی کر کے انہیں گھیرا جا سکتا تھا۔ ان دنوں وہ علاقہ زیادہ آباد نہیں تھا۔ آئی مین کے مکان کے ساتھ ایک مکان بنا ہوا تھا، دوسری طرف خالی پلاٹ تھا۔ گھر کے سامنے سڑک اور پیچھے ویران اور خشک برساتی نالا تھا جس میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہم تینوں یکجا تھے، اس لیے ہمارا جانا ضروری تھا۔ ویرا کسی صورت میں بھی رکنے پر آمادہ نہ ہوتی۔ اس آپریشن کے لیے کم از کم 2 گاڑیوں کا ہونا ضروری تھا۔ طے یہ پایا کہ ہم تینوں کے ساتھ مزید 2 افراد کو شامل کر لیا جائے، اس طرح ہماری کل نفری 5 ہو جاتی، جو بہت کافی تھی۔ 7 بجے روانگی کا پروگرام طے کرنے کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا کہ فرزانہ کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ اس کا براہ راست آئی مین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ویرا کے مشورے پر میں نے گھر فون کر کے غزالہ کو بھی تبدیلیوں اور نئے فیصلوں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے لیے یہ بات حیران کن ثابت ہوئی تھی کہ فرزانہ کی نشاندہی پر ہم جس شخص تک پہنچے وہی مجھ کو دکان سے آئی مین تک پہنچا چکا تھا۔ اس وقت سلطان شاہ بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے مضطرب تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک مرتبہ اس سے گفتگو شروع ہو گئی تو سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا، جبکہ ہمارے پاس زیادہ وقت باقی نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ غزالہ مجھے جلال کے بارے میں کوئی اطلاع دے گی، مگر وہ کہیں غائب تھا۔ شاید وہ دہلی میں عبداللہ کے خون ناحق کا بھرپور انتقام لے کر آرام کر رہا تھا اور ونود کے بارے میں ہم میں سے کسی سے تبادلہ خیال کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آئی مین اور اس کے کارندوں کے بارے میں 2 تازہ ترین تجربات ہمارے سامنے تھے۔ خالد ایک سوکھا سڑا اور بے ضرر سا آدمی نظر آتا تھا، لیکن خطرہ اپنے سر پر منڈلاتا دیکھ کر وہ بے خوفی سے ہتھیار اٹھا کر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ حرکت کرتے ہوئے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے ایسے کسی اقدام سے اس کے گھر والوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسری طرف خود آئی مین ہمارے سامنے تھا۔ اس نے خود کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن وہ دھوئیں کے بموں تک سے لیس ہو کر لی مارکیٹ کے گنجان علاقے میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے بھی خطرہ بھانپتے ہی دھوئیں کا دستی بم استعمال کر ڈالا تھا اور صاف نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ تجربات بتا رہے تھے کہ ہمارا حریف ہر قسم کے تباہ کن ہتھیاروں وغیرہ سے لیس تھا۔ وہ لوگ مدافعانہ راہ اختیار کرنے کے بجائے لڑنے مرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پوری تیاری کے بغیر ان کا سامنا کرنا خود کشی سے کم نہیں تھا۔ اول خان نے دوران گفتگو ہی ان 2 آدمیوں کا انتخاب کر لیا تھا جنہیں گاڑیاں لے کر ہمارے ساتھ چلنا تھا۔ اس نے انہیں بلا کر ہتھیاروں کی نوعیت اور تعداد وغیرہ کے بارے میں ہدایت دے ڈالی۔ ان کے جاتے ہی اس کا اردلی چائے اور دیگر لوازم کی ٹرے لے آیا۔ ہم تینوں کے لیے وہ دن بہت طویل ہو چکا تھا۔ اس دوران میں کہیں کچھ کھانے پینے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ ذرا سی دیر میں پوری ٹرے صاف ہو گئی۔ چائے کی پیالی خالی کر کے رکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے بٹن دبا کر کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے جلال بول رہا تھا، او ہو تم کہاں ہو؟ کل سے ایسے غائب ہوئے کہ تمہارا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے اس کی آواز سنتے ہی سوال کیا، تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک اہم کام میں مصروف تھا۔ میرے موبائل فون پر CSD کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مبہم انداز میں جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنا کام خوش اسلوبی سے مکمل کر لیا۔ دوسرے ذرائع سے اس کی اطلاعات مل چکی ہیں۔ یہ بات ملاقات ہونے پر ہوں گی۔ ابھی میں نے تمہارے گھر فون کیا تھا تو پتا چلا کہ تم صبح سے غائب ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ آج کل دکانداری ہو رہی ہے۔ آج کسی سے ملاقات کا وقت بھی طے تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم گھر جا کر فون پر مجھ سے رابطہ کر لو؟ اس وقت تم کہاں ہو؟ جلال کی آواز میں عجیب سا اضطراب پنہاں تھا۔ میں اول خان کے ساتھ ہوں۔ میں نے غیر روایتی طور پر اول خان کا ادھورا نام لے کر جواب دیا۔ مجھے اس وقت ایک کام درپیش ہے، شاید 10 بجے سے پہلے میں فارغ نہ ہو سکوں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کیا تم اپنا کام کچھ دیر کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے؟ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ
مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی چاہ رہا تھا جس کے لیے رازداری ناگزیر تھی۔ موبائل فون پر وہ کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ رہا ہوگا کہ جب میں اپنے کسی کام کا ذکر کر رہا تھا تو وہ بہت ضروری کام بلکہ مشن ہو سکتا تھا۔ میرے کام کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی تھی کہ یہ بات جلال کے علم میں تھی کہ اس روز دن کے 2 بجے میری اور آئمن کی ملاقات متوقع تھی۔ یہ امکان منیر سے فرزانہ کی ملاقات کے بعد پیدا ہوا تھا۔ وہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ پچھلی شام جلال کے جانے کے بعد اس موضوع پر خاصی دماغ سوزی کے بعد وہ امکان نظر آیا تھا، مگر آئمن سے طے ہونے والی 24 گھنٹوں کی مہلت کی بات اس کے علم میں تھی۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ وہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ تھا، ورنہ جلال یوں اصرار نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ آدمی کسی بدترین دباؤ میں آ جائے تو اس کے اعصاب اور عضلات سے لے کر اعضاء تک اپنی غیر معمولی توانائی اور صلاحیتوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ وہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں تھا۔ ہم ملیر کینٹ کی حدود میں واقع اسٹیشن 4 میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے مابین سارے معاملات طے پا چکے تھے۔ ہم کو 2 گاڑیوں میں مختصر سی 5 نفری فورس کے ساتھ کلفٹن میں بوٹ بیسن کے علاقے میں جانا تھا جہاں آئمن رپوش تھا۔ راستے میں نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے ہمارا گھر تھا جہاں میرے فون کے ساتھ CSD منسلک تھی۔ اگر میں اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو جاتا تو اطمینان سے کھل کر جلال سے بات کر سکتا تھا۔ 7 بجے اول خان اسٹیشن 4 سے نکل کر راستے سے مجھے اپنے ساتھ لے لیتا۔ آپریشن کو کسی التوا میں ڈالے بغیر جلال سے فون پر گفتگو ہونے کا امکان ذہن میں ابھرتے ہی میں نے گرم جوشی سے کہا، تم سے مذاکرہ زیادہ ضروری ہے، تم مجھے اپنا نمبر لکھوا دو، میں آدھے گھنٹے میں تم سے رابطہ کرتا ہوں۔ جلال نے اپنا فون نمبر بتایا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ یقینی طور پر کسی بڑی الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ جلال CSD کے بغیر ہونے والی گفتگو کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر آئمن کے خلاف آپریشن کا پروگرام منسوخ کر دیا جائے؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ پروگرام اپنی جگہ برقرار ہے۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً 1 گھنٹہ ہے، اس سے زیادہ چند منٹ تک بات ہوگی۔ جب تم مجھے لینے کے لیے آؤ گے میں فارغ ہو چکا ہوں گا۔ وہ مجھ سے کوئی بہت اہم اور ضروری بات کرنا چاہ رہا ہے۔ تم نے مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے۔ اس سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ مجھے موبائل پر بتا دینا۔ اول خان نے بھی اپنی کرسی چھوڑ دی۔ میں وعدہ نہیں کرتا، کوشش ضرور کروں گا، میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر پروگرام کی یہ تبدیلی اتنی آسان ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میرے مسلط رہنے سے اول خان کے کام میں خلل پڑے گا۔ ویرا نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کسی نے ویرا کی رائے کی تردید نہیں کی۔ وہ اسٹیشن 4 پر موجود رہتی تو اول خان بھی اس کی میزبانی کے تکلفات میں الجھا رہتا اور شاید تیاری کا کوئی پہلو تش نہ رہ جاتا۔ اول خان نے میری گاڑی تک آ کر ہم دونوں کو رخصت کیا۔ اس روز آئمن سے تصادم کے بعد ایسی افراتفری مچی تھی کہ اول خان مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسٹیشن 4 لے آیا تھا۔ گولڈن فارمیسی کی ایک قریبی گلی میں کھڑی ہوئی میری کار STF کے ایک ڈرائیور نے کسی وقت وہاں پہنچا دی تھی۔ جلال کیا کہہ رہا تھا؟ اس نیم فوجی کیمپ کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد ویرا نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن CSD کا تحفظ میسر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا، ونود کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ اس بار ویرا نے براہ راست سوال کر ڈالا۔ ارے بابا، کہہ تو رہا ہوں کہ اس سے کوئی قابل ذکر بات نہیں ہو سکی، اس لیے اب میں گھر جا رہا ہوں۔ مجھے کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ اس نے جوش انتقام میں ونود کو جہنم واصل تو کر دیا لیکن اس کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں۔ ویرا کے لیے خاموش بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب تک میں جواب دیتا رہوں گا وہ کچھ نہ کچھ پوچھ کر میرا دماغ چاٹتی رہے گی۔ میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ ہمارا
گھر لوٹنے کا پروگرام نہیں تھا۔ میں نے فون پر غزالہ کو اپنی نئی مصروفیات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ مجھے گھر میں دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 7 بجے والا پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ ہرگز نہیں، 7 بجے کے قریب اول خان ہمیں لینے کے لیے آ جائے گا۔ وہ پروگرام بدستور اپنی جگہ قائم ہے۔ میں نے زور دے کر کہا، میں اس وقت جلال سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی آواز بجھی سی تھی۔ بس آپ کے بارے میں پوچھ کر سلام دعا کے بعد فون بند کر دیا۔ اور سلطان شاہ کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں پڑا سو رہا ہوگا۔ پتہ نہیں ویرا نے اسے کون سی خواب آور دعا دی تھی کہ اسے لینے کے بعد سے سلطان شاہ پر رہ رہ کر نیند کے لمبے دورے پڑ رہے ہیں۔ وہ جب بھی بیدار ہوتا ہے ویرا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ غزالہ نے ہنستے ہوئے بتایا، یہ میری دی ہوئی دعا کے اثرات نہیں ہو سکتے۔ ویرا نے وثوق سے کہا، اس کے دماغ میں کوئی اندرونی ضرب آئی ہے۔ مجھے ایسی کسی ضرب کا علم نہیں جو آدمی کو کسی طرح کسی ایک فرد سے متنفر کر دے۔ میں نے ویرا کو گھورتے ہوئے کہا، تم سے ایک سنگین حماقت سرزد ہوئی ہے۔ اب اس کا دفاع کر کے مزید حماقت کرنے کی کوشش مت کرو۔ اسے اس کے حال پر چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ میں ابھی کمرے میں جا کر اسے جگاتی ہوں۔ یہ حرکت تم نہ کرنا، وہ تمہاری جان کو آ جائے گا۔ میں نے بیزاری سے کہا، اب کچھ دیر کے لیے چین سے بیٹھی رہو تاکہ میں جلال سے یکسوئی سے بات کر سکوں۔ اسپیکر فون آن کر لیں۔ خلاف معمول غزالہ نے نرمی سے فرمائش کی۔ جلال کی طرف سے میں بھی تجسس میں پڑ گئی ہوں۔ شاباش، ویرا نے اسے اکسایا، اس وقت تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اسپیکر فون آن کر لیا۔ غزالہ نے بتایا، CSD پہلے ہی آن تھی۔ میں نے جلال سے لیا ہوا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے اسی نے کال وصول کی اور میری آواز سن کر حیران رہ گیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا اور تم اپنے گھر آ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے وہاں سے گھر آنے میں تیز رفتاری کے سارے جوہر دکھا ڈالے۔ آج تم نے غیر معمولی انداز میں بات کر کے مجھے بے چین کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح پر لگاؤں اور اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ میں نے نرم اور ہموار لہجے میں کہا، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ خیریت تو ہے نا؟ میں مکمل خیریت سے ہوں۔ کیا میری آواز یہ بتانے کے لیے کافی نہیں تھی کہ ادھر خیریت ہے؟ میری تشویش پر وہ ہنس پڑا۔ ونود کا معاملہ بھی پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ کم از کم اخباری خبریں یہی بتا رہی ہیں۔ اس کا معاملہ میری توقع سے زیادہ آسان ثابت ہوا۔ وہ یوں اطمینان سے مارا گیا جیسے کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اخبارات نے اس کے خون کی ذمہ داری آئی مین اور اس کی بیم گن پر ڈال دی ہے۔ وہ اس الزام تراشی پر سخت بنایا ہوا تھا۔ وہ یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس اطلاع سے محظوظ ہوا ہو۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، معلوم ہوتا ہے کہ آج پھر اس سے تمہاری گفتگو ہوئی ہے۔ آج دوپہر اس کی دی ہوئی 24 گھنٹے کی مدت بھی پوری ہو رہی تھی۔ تمہاری اس سے ملاقات کا کیا رہا؟ آج میرے لیے تاریخی دن ہے۔ اس سے 2 مرتبہ فون پر بات ہوئی اور پھر ملاقات بھی ہو گئی۔ تو کیا وہ بے خوفی سے گولڈن فارمیسی پہنچ گیا تھا؟ جلال کا وہ سوال بے ساختہ اور تحیر آمیز تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی پرسکون اور نارمل آواز سن کر غزالہ اور ویرا کے چہروں پر چھائی ہوئی تشویش اور مردنی دور ہو چکی تھی۔ بالکل آخری لمحات پر اس نے اپنا پروگرام بدل دیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اختصار کے ساتھ اپنی اور اس کی گفتگو سے ملاقات اور پھر تصادم کے واقعات دہرانے شروع کر دیے۔ ان میں سے بعض تفصیلات ویرا کے لیے نئی تھیں، جبکہ غزالہ تو سرے سے بے خبر تھی۔ ڈینی اور دوسری سلور آئی نے اسے دیوانہ کیا ہوا ہے، ورنہ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تم سے ملنے کی ہمت نہیں کرے گا، مگر اس سے ایک ملاقات کے بعد میرا حوصلہ بڑھ چکا ہے۔ میں اس سے اگلی ملاقات کی تیاری کر رہا ہوں۔ کہیں 7 بجے تم اس کی تلاش میں تو نہیں جا رہے؟ وہ میری اطلاع پر چونک پڑا تھا۔ یہ بات کا موضوع ہے، میں نے تمہیں اصل بات بتا دی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے بات کرنے کے لیے اتنے مضطرب کیوں تھے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ شکار سامنے ہے مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ونود کے معاملے میں تم آزاد روی کا مزہ اٹھا چکے ہو۔ دوبارہ حوصلہ کر کے دیکھو۔ میں نے پوری بات جانے بغیر اسے اکسایا۔ وہ برابر کا مقابلہ تھا، میرے سامنے صرف ونود تھا۔ اس بار معاملہ مختلف ہے۔ کہیں تم جیک اسمتھ کی بات تو نہیں
کر رہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کمال ہو گیا، اس کی بے ساختہ آواز آئی۔ بعض اوقات تمہارے درست اندازے مجھے حیران کر دیتے ہیں۔ اس وقت کسی حوالے کے بغیر تمہارا ذہن اس مردود کی طرف کیسے چلا گیا؟ اس وقت ہم دونوں کی نگاہوں میں وہی ایک مشتبہ شخص ہے جو امریکی قونصل خانے کی سفارتی پناہ میں چھپا ہوا ہے۔ یہ بات تم ہی نے مجھے بتائی تھی۔ وہ سیاہ فام امریکی ہے، اگر مقامی لباس پہن لے تو قریب سے دیکھنے پر بھی پڑھا لکھا مکرانی نظر آئے گا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر تازہ زخموں کے نشانات تھے۔ محض اسی ایک نقطے کی وجہ سے میں نے اس پر اپنی غیر معمولی توجہ مرکوز کی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں کوئی نئی بات سامنے آئی ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسلسل امریکی قونصل خانے کی حدود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دن رات وہیں مقیم تھا اور میرے آدمیوں کو اس پر اپنا کام آگے بڑھانے میں دقت ہو رہی تھی۔ آج صبح ایک چارٹرڈ پرواز سے کراچی ایئرپورٹ کے پرانے ٹرمینل کے راستے امریکی ڈیلٹا فورس کے 6 کمانڈوز یہاں پہنچے تو میں نے اپنا کام ذرا تیز کر دیا۔ کافی ارک ریزی کے بعد پتا چلا کہ وہ 6 کمانڈوز جیک اسمتھ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ ان میں سے 2 کمانڈوز 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں دن رات اس کے ساتھ رہیں گے۔ کیا اس نے قونصل خانے کی حدود سے باہر نکلنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ صرف ارادہ ہی نہیں کر لیا، اس وقت وہ باہر نکلا ہوا ہے۔ اس سارے بندوبست سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بڑا کھیل کھیلنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہے۔ اس وقت بھی وہ دیوزاد کمانڈوز سایوں کی طرح اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بہت اچھے آثار ہیں۔ سمجھ لو کہ یہ کمانڈوز اس کی شامت بن کر نازل ہوئے ہیں۔ وہ ان پر بھروسہ کر کے باہر نکلتا رہے گا تو جلد ہی مارا جائے گا۔ مشکل ہے، میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تم میری مجبوریوں سے واقف ہو۔ تم نے ونود کے بارے میں اپنے اصول توڑ کر مجھے حیران کر دیا ہے۔ تم مجھے دوبارہ بھی حیران کر سکتے ہو۔ یہ ایک اور 3 کا معاملہ ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ ڈیلٹا فورس کے ہر رکن پر امریکی ناز کرتے ہیں۔ یہ لوگ صحراؤں، دریاؤں، پہاڑوں اور برف زاروں میں ہر قسم کی جنگی اور چھاپہ مار کارروائیوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ہر کمانڈو مارشل آرٹس کا ماہر ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے وار ذرا بھی اوچھا پڑ جائے تو الٹی آندیں گلے پڑ جائیں گی۔ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میں نے تمہیں اطلاع دے دی ہے۔ اب کچھ کرنا یا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ جیک اسمتھ ایک امریکی افسر ہے۔ اس کا تعلق کس ڈسپلن سے ہے؟ وہ اپنے اصل نام سے سرکاری پاسپورٹ پر آیا ہے۔ اس نے ایئرپورٹ امیگریشن کاؤنٹر پر اپنا فارم جمع کرایا تھا۔ اس کے مطابق وہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے۔ اس سے زیادہ مصدقہ اطلاع اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرا یہ شبہ درست نکلا کہ وہ کالا کوئی بڑا امریکی افسر ہے۔ وہ آئی مین کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، یہ ایک ٹھوس اور افسوسناک حقیقت ہے جس پر میرا مشتعل ہونا تمہارے لیے قابل فہم ہونا چاہیے۔ مجھے تمہارے جذبات کا پورا احساس ہے۔ اب تمہارے آدمی اس کا پیچھا کر رہے ہیں یا تم نے بد دل ہو کر اس معاملے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ میں نے رسانیت سے پوچھا۔ کسی سنگین معاملے میں خاموش تماشائی بنے رہنا بہت اعصاب شکن کام ہوتا ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ میرے آدمی اس وقت بوٹ بیسن کے اس بنگلے کے باہر موجود ہیں جس میں وہ تینوں 5 بجے سے گھسے ہوئے ہیں۔ اچانک میری کھوپڑی میں دھماکہ سا ہوا۔ وہ مجھے ساری رام کہانی سنائے جا رہا تھا، کام کی بات دل میں لیے بیٹھا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہیجان زدہ لہجے میں پوچھا، بوٹ بیسن کے اس مکان پر فالکن ہاؤس کی تختی تو اویزا نہیں ہے؟ تم اس بارے میں کیا جانو؟ سچ سچ بتاؤ کہ اس عمارت کا نام تمہیں کس نے بتایا؟ مائی ڈیئر جلال، فالکن ہاؤس اس وقت آئی مین کی کمین گاہ ہے۔ B52 کے بعد اس نے وہیں پناہ لی اور 7 بجے ہم وہیں جا رہے ہیں۔ اوہ نو،
یہ تو کمال ہو گیا، جلال کی آواز سے بے پایاں مسرت کا اظہار ہونے لگا۔ آج 2 بجے وہ بھاگ نکلا تھا، پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ فالکن ہاؤس میں مقیم ہے؟ میں نے فرزانہ اور خالد کے پکڑے جانے کی کہانی چھیڑ دی۔ ہم دونوں کی معلومات یکجا ہونے کے بعد حالات نے اچانک سنسنی خیز موڑ لے لیا تھا، اس لیے میں نے ان واقعات کی جزیات کو دانستہ نظر انداز کر دیا۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ قسمت کی مہربانیوں کے ساتھ تمہاری کوششیں اور دماغ سوزیاں ہر جگہ بارآور ثابت ہوتی ہیں۔ ایک ہی دن میں تم نے قابل رشک کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں تمہاری مزید سرخ روئی کے لیے دعا گو ہوں، لیکن بات یاد رکھنا کہ اس وقت فالکن ہاؤس میں 2 نہیں 5 افراد ہیں، جن میں 2 خطرناک جنگجو ہیں جو کسی بھی مقابلے کا رخ بدل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ اس وقت تم سے بات ہو گئی، ورنہ ہم بے خبری میں 7 بجے وہاں پہنچ جاتے۔ آئی مین اور کیلی کے لیے ہم نے واجبی سی تیاری کی تھی، اب ہمیں اپنے پورے پروگرام پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اگر تم آج ہی وہاں جانے کے ارادے پر قائم ہو تو میں اپنے آدمی وہاں سے ہٹا لوں، ان کے رہنے سے کوئی سنگین پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔